اسد کو قرآن سننے کا شوق بچپن سے تھا۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ مسجد کے اسپیکر سے آتی آواز پر دل لگاتا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ایک نئی چیز ہونے لگی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو جاتے تو اسے لگتا کہ محلے کے قبرستان میں موجود پرانا برگد کا درخت کچھ بول رہا ہے۔ شروع میں وہ سمجھا شاید ہوا کی سرسراہٹ ہے، مگر پھر وہ آوازیں الفاظ بننے لگی۔ کیا تو جانتا ہے یہاں کیا دفن ہے؟ تو قرآن سنتا ہے مگر کیا سمجھتا ہے؟ وہ جو توبہ کرنا بھول گیا ابھی بھی یہی ہے۔ اسد کے رنگوٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس نے نانی جان سے ذکر کیا، جنہوں نے کہا وہ درخت 60 سال سے وہاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں ایک جن دفن ہے، لیکن بیٹا ڈرنا نہیں، قرآن سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اگلی رات اسد نے ہمت کر کے ریکارڈنگ آن کی اور قبرستان کے قریب گیا۔ ہوا ساکت تھی مگر درخت کی شاخیں ہل رہی تھیں، اور پھر وہی آواز آئی، تو بھی ان کی طرح ہے، صرف سنتا ہے عمل نہیں کرتا۔ اسد نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن کی آیت پڑھی۔ آواز رک گئی، درخت خاموش ہو گیا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگا اور اگلے دن مولوی عارف کے پاس گیا، سب کچھ بتایا۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، بیٹا کبھی کبھی انسان کے اپنے اعمال یا توبہ میں تاخیر یا کسی گناہ کی یاد وسوسوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر وہ وسوسہ قرآن کے ذریعے مٹ جائے تو سمجھ لو یہ شیطان کی چال تھی۔ مولوی صاحب اسے لے کر قبرستان گئے۔ درخت کے نیچے ایک بہت پرانی قبر تھی جس پر نام مٹ چکا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ میرے والد کی قبر ہے۔ وہ زندگی کے آخری سالوں میں بہت نادم تھے۔ ایک گناہ کے باعث موت سے پہلے وہ اکثر یہی کہتے کہ کاش میں قرآن کو نہ صرف سنتا بلکہ سمجھتا بھی۔ اسد خاموش ہو گیا، وہ سمجھ چکا تھا۔ درخت بولتا نہیں تھا، یہ اس کے دل کا پردہ تھا جو قرآن کی آواز سے اٹھ رہا تھا۔ وہ وسوسے، وہ آوازیں دراصل خود اسد کے اندر کی غفلت کی گونج تھی۔ اسد نے اس دن کے بعد صرف قرآن سننا نہیں بلکہ اس کے ترجمے اور مفہوم پر بھی عمل شروع کر دیا۔ ہر رات درخت سے گزرنے لگا، مگر اب وہاں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جب دل جاگ جائے تو شیطان خاموش ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن صرف سننے کی نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ وسوسے اکثر ہماری غفلت اور گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے سب اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔